تو زبیر موتیوالا صاحب، سب سے پہلے یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ ہے کیا، اور کیا واقعتاً اب ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس وقت جو ہمارا جو پرابلمز تھے وہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی صورت میں ہی حل ہو سکتے تھے. ہمارے پاس جو پوزیشن تھی بیلنس آف پیمنٹ کی وہ انتہائی خراب تھی. ہمارے جو ریزروز تھے وہ 3 بلین سے نیچے چلے گئے تھے. ہم نے امپورٹس روکی ہوئی تھی اور کوئی 10-12 ہزار کنٹینر آج بھی جو ہے نا وہ پورٹ کے اوپر کھڑا ہے کلیئرنس کے لیے. بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف دا ڈالرز کو ہم کلیئر نہیں کر سکتے. نئی ایل سیز نہیں کھل رہی تھی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم را مٹیریل امپورٹ نہیں کر پا رہے تھے. اور مطلب ہر طرح سے اگر آپ صورتحال کو دیکھیں، پھر ایکسپورٹ تو ایکسپورٹ جو ہم کو ایکسپورٹ کرنے والے جو ممالک ہیں وہ ہم صرف گارنٹی کی ڈیمانڈ کرنے لگے تھے، اور گارنٹی کا پریمیم کچھ 6 سے 8% ہوتا ہے، which would have been a very disastrous position. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس معاہدے کا ہونا بہت اچھا ہے، خوشائن ہے پاکستان کے لیے، اور ظاہر وزیر خزانہ وزیر اعظم نے بڑی محنت کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو آپ نے جو انٹرو میں کہا، I totally agree with کہ آپ اگر اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو آپ نے اس سال 7.1 بلین کے ساتھ تنزلی کی ہے اپنی فارن ایکسچینج ریسیٹس میں. آپ دیکھیں اس سے آپ نے کچھ ہوم ریمیٹنس میں کم ہوئے، 3 بلین ایکسپورٹس میں کم ہو گئے. تو یہ 7 بلین جو ہے اس کے اگینسٹ میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اگینسٹ میں کوئی، میرا خیال ہے کہ ہم نے 2 بلین کے قریب ہم جو ہے نا امپورٹس کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اگر یہ 2 بلین کو آپ نکال دیں تو 5 بلین. پہلے ہمارا خسارہ 13 سے 15 بلین ہوتا تھا، اب یہ 20 بلین ہو گیا ہے. تو اب اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا راستے ہیں، اس کو ہم کو ڈسکس کرنا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا اس میں ایک چھوٹا سا اور لوگ بھی بات کریں گے، لیکن میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ 20 بلین کو ہم نے اس کو بریک کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی 20 بلین کا جو ایک سائیکل ہے، بہت بڑا ایک فگر ہے جو ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے. اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اس کے ہمارے پاس فی الفور 3 راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ ہم ہوم ریمیٹنسز کے اوپر کچھ انسینٹیوائز کریں، کچھ جو ریگولر چینل سے پیسے آئیں وہ ہم کوشش کریں، پیرلل چینلز کو ہم ڈسکریج کریں. اس کے لیے ہم بینکس کے کمیشن کو بڑھائیں، ملٹیپل ریٹس آف ریمیٹنس کریں، جس میں آپ دے سکتے ہیں 2 سے 3%، 4%. آپ ان لوگوں کو جو ریگولر چینل سے بھیجیں گے اور $500 یا سے کم بھیجیں گے، اس کو آپ یہ مراد دیں، بہت سارے ڈالرز آ سکتے ہیں. اس کے بعد ایکسپورٹس کی بات کریں گے جی. اور اس کے بعد جو ہے نا تیسرا جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر ہم کریں گے تو ہم آگے بڑھیں. آگے کا تو ہم نے کچھ کرنا ہے نا. بات یہ ہے کہ ہم یہاں تک تو پہنچ گئے، اب اس کے دن نکلے ہیں. یہ 6 مہینے اور 9 مہینے کی گیم ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونا. آج اس انٹیریم پیریڈ میں جبکہ فسکل اسپیس گورنمنٹ کے پاس آئی ہے، اسی وقت ہم نے سوچنا پڑے گا. ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہم کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. another 6 months or so and then you are not on the track. ٹھیک ہے ڈاکٹر خاقان، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یہ جو رقم ہمیں ملنے جائے گی، یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی مد میں، اس کے پیچھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی قیمت ادا کی ہے اب تک؟ اگر ڈالرز میں ہی بات کر لیں اوور آل، کوئی کیلکولیشن کی ہے آپ نے؟ جی اشفاق صاحب، گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. گزشتہ عید مبارک ٹو ایوری ون. اشفاق صاحب، پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ ایک آنیسٹ کانورسیشن کرنی چاہیے. پاکستان 23rd IMF کا پروگرام کرنے کے لیے جا رہا ہے. 21 پروگرام پاکستان نے انکمپلیٹ چھوڑ دیے. لاسٹ پروگرام اگین آؤٹ آف دوز 21 ایک تھا جو انکمپلیٹ رہا. سوائے 13-16 کے پروگرام کے پاکستان ہیز نیور ایور ایون کمپلیٹڈ. اگر IMF کے ریفارم سے یا IMF کے ساتھ جو ہم پروگرام طے کرتے ہیں بہتری ہونی بھی تھی تو ہم نے وہ بھی کبھی پوری نہیں کی. سو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکری ہے. اب آپ آ جائیے کہ نومبر میں میرے خیال میں تو پچھلے آئی ایم دی اونلی پرسن ہو ہیز بین کنسسٹنٹلی سیئنگ راہ فرار نہیں ہے. IMF تو کرنا ہی ہے. آپ کس شکل میں کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا. آج بھی $4 ارب کے ذخائر ہیں، $23 ارب اگلے سال پے کرنا ہے. یو آر ناٹ ان اے کمفرٹیبل پوزیشن. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر چائنا نے پچھلے 2-3 ماہ میں بیک سٹاپ نہ کیا ہوتا اور وہ ری پروفائلنگ آف ڈیٹ اور ری فائنینسنگ آف ڈیٹ نہ کی ہوتی کمرشل اینڈ انٹر گورنمنٹل، تو شاید بہت ہی انکمفرٹیبل پوزیشن ہوتی آج. اب اس کو دیکھیے. سو پہلے میں نہیں سمجھتا، ظاہر ہے کہ اس وقت ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ اگر مناسب ہوتا کہ
جو تھرڈ پارٹی ہیں یا بائیلیٹرل ہیں جو ہمارے قرضے اس پہ بات یہ کر لی جائے کہ ری اسٹرکچرنگ کر لیں، وہ تھوڑا سا بہتر ثابت ہوتا ہے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ درست. ری پروفائلنگ آف ڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کو پچھلے 12 مہینے سے شروع کر دینا چاہیے تھا، نہیں کیا. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، ہمیں ذرا دیکھنا تو ہے نا کہ اب آخر یہ 21 پروگرام کیوں فیل ہوتے ہیں، یہ انکمپلیٹ کیوں رہ جاتے ہیں، اور پچھلا پروگرام کیوں انکمپلیٹ رہ گیا. اس کا بڑا ہی کلیئر جواب ہے. 11 پی ایچ ڈیز آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، 10 ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں، 8 ہوتے ہیں، مطلب دیٹس دا نمبر. وہ ہر شعبے کے ماہر ہوتے ہیں. کوئی ٹیکسیشن کا ماہر ہے، کوئی ایکسپینڈیچر کا ماہر ہے، کوئی فزیکل کا ماہر ہے، کوئی اسٹرکچرل کا ماہر ہے. آپ نے آج تک سوائے 13-16 کے کبھی ٹیم بلڈ نہیں کی کہ آپ پروگرام ڈیزائن، پروگرام امپلیمنٹیشن، پروگرام نیگوشیشن اور پروگرام ماڈلنگ کر سکیں. اس لیے آپ بارہا آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی کمپلیٹ نہیں کرتے. اب آ جائیے کہ آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں آگے پاتھ بڑا کلیئر ہے. پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ پچھلا پروگرام نہیں ہو سکا، سو کچھ میجرز آج لے لیتے کہ یار یہ اگلا پروگرام کیسے ہوگا. یہ جو ایس بی اے ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ 9 ماہ میں کر پائیں گے. اس کے لیے جو میجرز لینے والے ہیں وہ لے لیں. اگر آپ نے ایک بجٹ دیا ہے، یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. اگر ریٹیلر ٹیکس نہیں دینا چاہتا، اگر ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لگانا، اگر کیپٹل گینز آن پراپرٹی نہیں لگانا، اگر پروگریسو ٹیکسیشن نہیں کرنی، میں مطلب پروگریسو ٹیکسیشن تو جو ہم سب بیٹھے نا ان پہ اپلائی کرتی ہے. مثلا اگر میرا ٹیکس ریٹ مارجنل انکم پہ میری 20-25% ہے، میں جا کے بینک میں پیسے رکھتا ہوں اور جو منافع آتا ہے اس پہ صرف 15% دیتا ہوں. دیکھیں نا، یہ تو ہم نے طے کرنا. اگر یہ سارے سیکٹر نہیں دینا چاہتے تو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 8 سے 9% ہے پچھلے 20 سال سے. ڈیسائیڈ کر لیں. پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ملک کو ایسے ہی چلانا ہے. آج جو اکنامک لینڈسکیپ ہے یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ کہیں سے آیا نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے کہ ہم بارہا مطلب آئی ایم ایف ہمیں کیا کہتا ہے. یہ تو ایک لینڈسکیپ ہے. پھر اب جو آپ کے سامنے ہے، آپ نے صحیح کہا، ڈیٹ ری پروفائلنگ کا کام، یہ $23 ارب کیسے ہینڈل ہونے ہیں. If I was running the Pakistan government finances، میں آپ کو آج بتا دیتا کہ یہ کیسے ہینڈل ہونے ہیں تاکہ انویسٹر کو کانفیڈنس ہو. اس کی طرف آئیں گے ہم.